اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کا بیان چل رہا ہے۔ قیدی یا قرضدار کو مسجد میں باندھ کر رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیتی رات ایک شرکس جن میرے پاس آیا، یا اسی پرکار کا کوئی جملہ آپ نے فرمایا، اور میری نماز میں خلل ڈالنے لگا تو اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے ستون مانا تھا کھمبا، ستونوں میں سے ایک ستون میں باندھ دوں تاکہ لوگ اسے دیکھیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، اے میرے مولا، مجھ کو ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ سورہ سواد۔ اس حدیث کے راوی روح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ کس کو جن تو باندھا نہیں اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات جو پریشان کرتے رہتے ہیں، کچھ شرارتی جنات جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے مطلب کیسے پتہ چلے پریشانی؟ ارے پریشانی ثانی سطر میں آ جائے گا تو پتہ ہی چل جائے گا، اور نہیں آئے گا تو وسوسہ ڈالے گا۔ ابھی شیطان تو جنوں میں سے ہی ہے نا، تو جو اس شیطان کے پیچھے ہوں گے سب جن ہی تو ہیں، تو اس کو پکڑ نہیں سکتے مگر اس کا اللہ نے طریقہ بتایا نا کہ اپنا ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہو، اپنا دعا پڑھتے رہو، کوئی بھی شے آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، تو اس سے کوئی احساس ہو تو کوئی ڈر لگے۔ اسلام لانے کے سمے اسنان کرنا اور بندی کو مسجد نبی میں باندھنے کا بیان۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سینائیں یعنی فوج نجد کے طرف بھیجی۔ وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو بندی بنا کر لائے، اس کا نام سمامہ بن اسال تھا۔ اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو۔ وہ آزاد ہو کر مسجد کے قریب کے کھجور کے پیڑ کے پاس آیا، پھر غسل کر کے مسجد میں واپس آیا اور کہنے لگا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر ہے۔ مطلب ایمان لا لیا۔ تو پھر مسجد میں بیمار وغیرہ کے لیے خیمہ لگانے کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ خندق کی لڑائی میں 7 دن معاذ کے بازو کی ایک رگ میں تیر آ لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگوایا تاکہ نزدیک سے ان کی خیریت معلوم کیا کرے۔ مسجد میں ہی بنی غفار کے لوگوں کا بھی خیمہ تھا۔ سعد کی گھاؤ کا خون بہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو گھبرا گئے اور پوچھا، ہے خیمہ والوں، یہ کیسا خون ہے جو ہمارے خیمے کی طرف بہ کر آ رہا ہے؟ دیکھا گیا تو حضرت سعد بن معاذ کے زخم کا خون تھا اور ان کا اسی دن انتقال ہو گیا۔ انہیں کے بارے میں تاریخ جلیل بتاتے ہیں کہ میں ان کی قبر پہ گیا اور چادر تھی جو بہت خوشبو سے مہک رہی تھی، جو واقعہ انہیں کے بعد سعد بن معاذ صحابی ہے۔ تو ہمارے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، جب صحابی قبر پہ چادر کیسے ہوگی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک؟ یہی سے بات صبح پیدا کرتی ہے۔ کس چیز کی چادر؟ فون کی چادر ڈالنا چاہیے، فون کی چادر کسی بھی طرح کی چاہے ایسے نہیں ہے۔ فون تو ٹھیک ہے نا، کیسے ٹھیک؟ زندہ چیز ہے فون۔ تو کیوں ڈالو گے؟ اللہ کی تصویر کرے گا۔ نہیں کرے تصویر، انسان تصویر کرے گا، فون کرے گا تمہارے لیے؟ اللہ کے رسول نے ایسے بتایا ہے کیا؟ بتایا تو ہم کو بتا دیجیے آپ، کوئی حدیث ہے؟ ایک واقعہ تھا کہ جب وہ بتاتے ہیں زندہ میں بھی پھول پتی ہوتی ہے، پھول پتی تو آج بھی زندہ ہے، ٹھیک؟ وہ نہیں، اس کی والی قبر میں ایسا کوئی حدیث نہیں ہے، سنی سہانی کہانی نہیں بتانا ہے۔ جب اللہ اس رسول نے کوئی بات نہیں بتائی ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، سیدھی بات۔ ہاں اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو دکھا دے، ہم تو ماننے کے تیار ہے نا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے قبر، ہاں ہری ٹہنی کا حکم ہے،
تو پھول تھوڑی نہیں، ٹہنی ہے، ہری ٹہنی، اور اس پہ کیا یہ واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس پہ بہت سخت عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اور ایک ٹہنی، ہری ٹہنی منگا کے گاڑی کہا کہ جب تک یہ ہری ٹہنی رہے گی تب تک اس کو عذاب کم ہوتا رہے گا۔ اور اسی لیے جب دیکھے ہوتے ہو نا، جب میت ہوتی پہلے لوگ گاؤں میں بانس کا پٹرا نہیں لگاتے تھے، بانس ہرا بانس کاٹ کے، ٹھیک ہے، اس کو لگایا جاتا تھا قبر میں۔ اب تو پٹرا لگا دیتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں، تو نہیں تو بانس لگایا جاتا تھا، ہری چیز، اس کا حکم ہے، پھول کا تو کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات جانے، ہری ٹہنی کا لفظ آیا ہے۔ اب اگلی حدیث دیتے ہیں، ضرورت کے سمے مسجد کے اندر اونٹ لانے کا بیان۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے پیچھے رہ کر سواری پر طواف کر لو۔ میں نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے ایک کونے میں نماز ادا فرما رہے تھے اور سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوسری حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص عباس بن بشر اور اسید بن عزیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گھر جانے کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ دو چراغ تھے جو ان کے آگے آگے چمک رہے تھے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ہی چراغ رہ گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کے بارے میں اختیار دے دیا ہے تو اسے نہ وہ پسند کیا، دیکھو تو اس نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس بوڑھے کو آخر کس نے رلایا؟ میں نے اپنے دل میں کہا اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں کسی کو اختیار کرنے کو کہا ہے اور اس بندہ نے آخرت کو پسند کر لی ہے تو اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ بندہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رونے کی ضرورت نہیں، اپنی سنگت یعنی اپنی دوستی اور اپنی دولت کے ذریعہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے تم ہی، ٹھیک، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا ہوں تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوست تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، جانی دوستی تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر کی طرف کے دروازے کو چھوڑ کر تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں سمجھ میں آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں یعنی بیماری میں اپنا سر ایک پٹی سے باندھے ہوئے باہر نکلے، پھر ممبر پر آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کیا، فرمایا تمام لوگوں میں سے ابو بکر بن ابو قحافہ، ان کا والد کا نام کیا تھا؟ میراث سے پہلے اسی نام سے جانے جاتے تھے، ابو بکر بن ابو قحافہ سے بڑھ کر مجھ پر مال اور جان سے احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا ہوں تو بلا شبہ ابو بکر کو اور اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی بہتر ہے، میری طرف کھلی رہنے والی ہے اور ہر وہ کھڑکی بند کر دو جو مسجد میں، مگر ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا مین مقصد ہے کہ جو بھی دوستی ہو صرف اللہ کے لیے ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ جو بھی مسلمان آئے کہ مسلمان سے دوستی کرے تو اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی دوستی نہیں سکتا۔ اللہ کو سن کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کہ میں آپ کو خلیل بناتا، خلیل مانتے خلیل اللہ لفظ سنے نا، خلیل میں ہوتا ہے بہت دوستی جگر جب جان سے چاہنے والا، تو وہ صرف اللہ کے ساتھ کہیے تو صرف میں اللہ کے ساتھ کر سکتا ہوں ایک دم قریبی دوستی۔ ہاں، مگر یہ اسلام کی دوستی ہی انسانوں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک، یہ انسانوں کی دوستی، ہاں قریبی دوستی اللہ کو بنانا، ہاں
ایک ہوتا ہے کہ ایک دم جان سے چاہنا، ٹھیک ہے، پہلے لفظ سنو اس میں، جانی دوستی تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، یعنی جان تو دیا جا سکتا ہے صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. خلیل اللہ کسے کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، ٹھیک ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ یعنی وہ اللہ سے بات کرنے والا ہے، خلیل اللہ یعنی جانے ایک دم جان قربان کرنے والا. تو کسی انسان کی جان قربان نہیں کیا جا سکتا. ہاں تو اسلام کی دوستی کسی انسان کے لیے ہی بہتر ہے، ٹھیک. اس آدمی کبھی کبھی انجانے میں بول دیتا ہے میں تمہاری جان دے دوں گا، جان تو صرف اللہ کے لیے دی جا سکتی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں. وہی بات اس حدیث ارے وہ سب چھوڑو اسے باہر میں. تو صرف اللہ کے لیے دوستی، تو جو اسلام کی دوستی ہوگی، جو ایک مسلمان کو مسلمان سے ایک انسان کے انسان کی دوستی وہ اللہ کے لیے ہوگی. کیا ہوگی؟ اللہ کے لیے، اور وہی اس کے لیے بہتر ہے. دین کے لیے دوستی اور اسلام کی دوستی. تو یہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ بولنا تو